السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر، اور آج ہم آپ کو وزٹ کرانے والے اس نئے باڑے میں جہاں پر دودھ منڈی کا بھینسوں کا کام کیا جاتا ہے بیسیکلی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جس یوٹیوب چینل پر آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارا پرانا چینل تھا اور اس کو ری سٹارٹ کر چکے ہیں ہم ایک نئے انداز میں، اور اس پر نئی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو آج ہم آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملائیں گے اپنے بھائی سے کہ جنہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے، ان کو کس قسم کا کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، ان کا پروفٹ کیا ہے، لاس کیا ہے، اور اس بزنس کو سٹارٹ کرنے میں آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم اپنے یہ ہمارے جو مہمان ہیں ان سے آپ سے تفصیل سے یہ ڈسکشن کر کے آپ تک پہنچائیں گے کہ اس قسم کے بزنس میں، یعنی کہ بھینسوں کے یا جانوروں کے اس بزنس کو سٹارٹ کرنے میں آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کون سی اہم باتیں جن کو دیکھ کر آپ اس بزنس کی طرف آ سکتے ہو، یا اس میں لاس اور پروفٹ کتنا ہو سکتے ہیں۔ تو جی فائنلی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے جو اونر ہے، جو اس بزنس کو، ڈیری فارم کے بزنس کو سٹارٹ کر چکے ہیں۔ ان کی رائے ہم لیتے ہیں، ان کا اس بزنس میں کتنا ایکسپیرینس، یا اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں گے۔ ان سے کچھ سجیشنز بھی ہم لیں گے اس بزنس سے ریلیٹڈ۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ چیز بتائیے گا کہ یہ بزنس جتنا آپ کو عرصہ ہو گیا ہے، جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کے حساب سے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کو آئیڈیا یہ کہاں سے آیا، اور اس بزنس کو آپ نے کیسے سٹارٹ کیا، آپ کو کیوں لگا کہ یہ بزنس آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے، اس سے پہلے آپ نے کوئی انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ اکٹھی کی تھی یا نہیں، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیے ہوئے میرے ابھی 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بالکل نیا ہوں، میں نے کبھی کسی جانور کو اس کی رسی کو بھی نہیں پکڑا تھا زندگی میں، ٹھیک ہے۔ تو میں اتنا نیا ہوں اس بزنس میں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا۔ میں سعودیہ میں تھا۔ جو لوگ میرے ولاگز دیکھتے ہیں میرے ایکچوئل چینل پر، تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ میں سعودیہ میں رہ چکا ہوں، تقریباً 12 سال میں نے جاب کی ہے وہاں، آفس جاب تھی۔ اس ٹائپ کی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو یہ ایک اریٹیٹنگ زندگی ہے، ایکچولی یہ ایک اریٹیٹنگ زندگی ہے۔ تو مجھے وہاں سے چھوڑنا پڑا، وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی ہمارا ٹاپک ہے اس بزنس کے بارے میں۔ تو مجھے آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں اگر کوئی بندہ اس ویڈیو کو اس غرض سے دیکھتا ہے کہ یار یہ ڈیری فارم کا بزنس میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کروں گا یا سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں ان کے لیے کچھ باتیں ابتدائیہ کہوں گا کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی بزنس آسان نہیں ہوتا، اور مشکل کام، ہر وہ کام مشکل ہوتا ہے جس میں آپ ڈرتے ہو، جس کو شروع کرنے سے آپ کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، وہ مشکل ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے آپ کے لیے۔ ہاں، ہمارے پاس اس وقت عمران خان ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے، میں ہمیشہ ان کو فالو کرتا ہوں اس حوالے سے۔ پولیٹکس ایک الگ چیز ہے، لیکن عمران خان کی لائف سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے۔ تو ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، جو ہار نہیں مانتا وہ بھلے ہار جائے لیکن وہ ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو محنت اتنی کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ذہن سے ہارنے کا لفظ نکال ہی دینا ہے، اپنی ڈکشنری سے ہارنے کا لفظ نکال دینا ہے، تب جا کے آپ کوئی کام کر سکیں گے۔ میرا بیک گراؤنڈ ایک آفس جاب ہے۔ میں گوبر اور جانور اور مٹی اور دھول، یہ سارا میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن جب مجھے کرنا پڑا، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کرنا ہے، تو اب مجھے کرنا ہے۔ پسینے آ رہے ہیں، مٹی ہے، دھول ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، پیچھے ڈرم بندھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اب میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کر سکوں کہ یہ بزنس آپ سٹارٹ کیسے کر سکتے ہو، اس میں پروفٹ کتنا ہوتا ہے، اور اس میں مسائل کیا کیا آتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔
کیا خیال ہے میں یہ چیزیں بتا دوں؟ جی بالکل، ہمارے ناظرین کو اسی مقصد کے لیے تو آپ کو اصل میں بلایا ہے یہاں پہ، اتنے دور سے جو ہے نا آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، ہم نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا، یہی مقصد ہے ہمارا انشاءاللہ۔ چلیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ میں چونکہ پاکستان میں ہوں، میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا۔ اگر آپ کوئی بھی چھوٹا بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑا سرمایہ چاہیے، یعنی منیمم آپ کہہ لیں کہ 10 ملین، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ اس 10 ملین کو انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، آپ کو 1 سال 6 مہینے تقریباً آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو انکم کچھ نہیں آئے گی۔ اس میں پھر بزنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بزنس میں رسک کتنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایسیس کرنی پڑیں گی۔ جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو میں نے وہاں سے چھوڑا، اپنی جاب چھوڑی، اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے۔ تو یہ سارے بزنسز میں نے آئیڈیا لگایا، میں نے اپنے طور پر جانچ پڑتال کی، مجھے یہ بزنس ایسا لگا کہ اس میں رسک فیکٹر یعنی بہت کم ہے، اپروکسیمیٹلی 1% ہے۔ رسک فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا جانور مر گیا خلاص تو آپ کا رسک یعنی آپ لاس میں چلے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس رسک کے کوئی چانسز نہیں ہیں، بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس میں یہ میں نے دیکھی کہ آپ جیسے انویسٹ کریں گے آپ کو اگلے ہی دن انکم آنا شروع ہو جائے گی، تو ایک تو یہ فائدہ ہے، یعنی جیسے آپ کو انکم شروع ہو جائے گی تو آپ کا بزنس رننگ میں آ جائے گا، جب آپ کا بزنس رننگ میں آ جائے گا تو آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور چیز جو ہمارے ناظرین کو، آپ نے جیسے بزنس سٹارٹ کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ منیمم انویسٹمنٹ اس کی کیا ہے، کتنی انویسٹمنٹ ایک نئے بندے کو کرنی چاہیے جو سٹارٹ اپ لینا اسے کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جس سے اس کا جو ہے نا سرکل روٹیٹ ہو اور اس کا نظام چلنے لگے؟ جی یہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں نے دیکھ کر میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا، کیونکہ مین چیز جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ایک واحد بزنس ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ انتہائی کم لگتی ہے۔ میں آپ کو کیا سجیسٹ کروں گا، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا منیمم آپ 5 بھینسیں رکھیں، یعنی 5 بھینسوں سے مراد 5 مویشی رکھیں دودھ والے، چاہے وہ آپ گائے رکھیں یا بھینسیں رکھیں۔ لیکن چونکہ ہم کراچی میں تو کراچی میں لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں بھینس کے دودھ کو، تو آپ بھینس بھی رکھ سکتے ہیں، اور یوزولی لوگ کیا کرتے ہیں 4 بھینسوں کے ساتھ 1 گائے رکھتے ہیں، اس طرح کا ایک ایوریج انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ کچھ لوگ گائے کا دودھ پسند نہیں کرتے، اس لیے یہ لوگ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ کے ساتھ مکس کر کے بیچتے ہیں، تو یہ تو وہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، 5 بھینسیں آپ 5 مویشی رکھیں منیمم۔ اگر آپ 5 مویشیوں سے کم رکھیں گے تو آپ کا خسارہ ہو جائے گا۔ کس طرح خسارہ ہوگا کہ کچھ ایکسپنسز آپ کی کانسٹنٹ ہوتی ہیں، مثلا آپ نے گوالا رکھنا ہے، گوالے کو آپ نے سیلری دینی ہے، چاہے آپ کی 1 بھینس ہو یا آپ کی 15 بھینسیں ہو۔ پھر رینٹ ہو گیا، آپ کا رینٹ آپ نے دینا ہے، چاہے آپ کی 1 بھینس ہو یا آپ کی 15 بھینسیں ہو یا آپ کی 50 بھینسیں ہو، تو رینٹ آپ نے دینا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ایکسپنسز آ جاتی ہیں جو آپ کی کانسٹنٹ رہتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ منیمم سٹارٹ اپ لیں 5 بھینسوں سے، اور اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے اس دور میں ابھی جس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے تک، تو آپ کے پاس 15 سے 20 لاکھ روپے ہو تو آپ کا بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ جیسے ہی آپ نے انویسٹ کیا فوراً ہی آپ نے دودھ بیچنا شروع کیا، کہیں کانٹریکٹ لگ گیا آپ کا اور آپ نے دودھ بیچنا شروع کیا اور آپ کو انکم آ گئی، تو آپ کا سرکل چلنے لگے گا، تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اس کا۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے ناظرین کو بتایا ہمارے کہ جو ہے نا اس میں آپ فوراً انویسٹ کرتے ہو اور آپ کی انکم سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ انکم کرتے ہو، انکم سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ بھینسوں کو بھی کچھ نہ کچھ کھلانا پڑتا ہے، خوراک دینی پڑتی ہے۔ اس خوراک کی ایوریج اگر ہم لگائے، تھوڑا سا پرسنل کویسچن ہو جائے گا، بٹ آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو پلیز ہمارے جو ناظرین ہیں ویورز کو یہ بھی کنفرم کیجیے گا اس خوراک کی ایوریج کیا ہے، جیسے کہ 5 بھینسیں ہے آپ کے پاس، اس کی دن کی ایوریج کیا ہے؟ صحیح، دیکھیں اس میں جب میں نے سٹڈی کیا، یہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے اپنی سٹڈی کی، میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے مختلف جگہوں پر وزٹ کیا، تو میں نے جو کیلکولیشن کی اس کیلکولیشن کے مطابق مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کی 1 بھینس جو ہے وہ
550 से 600 रुपए तक, 650 तक डेली खा जाती है, ठीक है। तो अगर वो 5 किलो दूध दे रही है सुबह की, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम, तो 10 किलो वो आपको दूध दे रही है। और एवरेज जो यहाँ पर चल रहा है 10 किलो वो आपको दूध दे रही है और 550 से 650 तक वो खा रही है। तो मैंने अपनी कैलकुलेशन ये की। अभी जो करंटली मेरी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर मैं राउंड फिगर बताऊं तो मेरी एक भैंस जो है वो मुझसे डेली के 1000 रुपये खा रही है। तो 1000 रुपये में कुछ भैंसें ऐसी हैं जो दूध कम देती हैं, कुछ ज़्यादा देती हैं, तो वो एवरेज मेरा तकरीबन इक्वल हो जाता है। अगर आप मेहनत करें, आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करें, जब आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे तो हो सकता है आपका प्रॉफिट रेशो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। एक्सपेंसेस आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ये एक लंबी कहानी है, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। उसमें यह है कि इस बिज़नेस में अब हम थोड़ा आते हैं इसके यानी नेगेटिव पार्ट की तरफ, जहाँ पर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं होंगी इसकी। तो उसमें ये होगा कि इस बिज़नेस में दिन और रात का कोई तसव्वुर नहीं होता कि ये दिन है या रात है। आपको डेली काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि आपने गवाला रखा और आप घर में जाके सो गए, नहीं। अगर आपने गवाला रखा और आप घर में जाके सो गए तो इसका मतलब है आपकी भैंसें भी गई। तो आपको ख़ुद ही काम करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होके काम करना पड़ेगा, एक लेबर की तरह आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह आप अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर सकते हो। और फिर आपको अपनी हर भैंस का ख्याल रखना है, अपनी जगह का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे तो मेरा आइडिया ये है कि 40 to 50% आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रॉफिट सही है, यानी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि मैं अपनी भैंसों को बढ़ाऊं और ज़्यादा भैंसें रखूं, तो तब जाके मेरा प्रॉफिट रेशो और अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और वो जो है ना, कराची में ये चीज़ बड़ी देखने को मिली कि हमारे जो दुकानदार हजरात हैं जो दूध सेल करते हैं, जो दूध बेचते हैं, उसमें ज़्यादातर मिलावट का कॉन्सेप्ट भी होता है, अमूमन देखने को मिला। और हर जगह तकरीबन कराची में यही चीज़ है, ये दूध में। और ये बात भी ज़्यादा जो है ना वो करते हैं। अगर आप उनसे इसका रीज़न पूछें कि यार आप दूध में पानी मिलाते हो, ये खालिस दूध तो नहीं हो सकता, या तो वो इस बात को बिल्कुल मुकर लेंगे कि ऐसा नहीं है, या तो वो आपको अगर किसी तरीके से बहलाएंगे तो वो कहेंगे कि अगर आप इसमें पानी ना मिलाए तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसकी क्या इस पर आप क्या कहेंगे, इसकी रियलिटी क्या है, और दूध में पानी कितना मिलाते हैं ये लोग, किस हद तक, इसके हवाले से आप कुछ गाइड कीजिएगा। इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बात करूँगा। मैंने अभी अपने व्लॉग में भी यही बात की कि अगर आपने कोई काम करना है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो जो आपका टारगेट हो वो अपने टारगेट को अपने जहन के, अपने दिमाग में फ़िक्स कर देना है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर देना। अगर आप डिस्क्लोज़ करेंगे तो बहुत सारे अफलातून मिलेंगे आपको। वो हर अफलातून की अपनी एक थ्योरी है, वो अपनी थ्योरी आपके जहन में डालेगा। और जब आप बहुत सारे अफलातूनों के दरमियान फंस जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा आपको ये है कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो पहले आप अपने बिज़नेस के बारे में इन्वेस्टिगेट करें, रैंडमली आप लोगों से पूछें, लेकिन डिस्क्लोज़ ना करें कि मेरा इरादा क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो तब जाके आप कामयाब होंगे। और आप अपने जो आपने इरादा किया है आप उस पर कांस्टेंट रहें। आपने जो करना है वो आपने करना है, ठीक है। ये इससे हटकर बात थी, लेकिन ये इसके हवाले से या इससे रिलेटेड क्यों थी जो आप इन्होंने बात की है, दूध मिलाने वाली, पानी मिलाने वाली। सिर्फ पानी नहीं मिलाते, चावल का पानी भी मिलाते हैं और केमिकल मिलाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं दूध को गाढ़ा करने के लिए, गाढ़ा दिखाने के लिए। उसके लिए वो लोग नॉर्मली ये रीज़न देते हैं कि यार मुनाफा नहीं है। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद भी बहुत सारे अफलातून आए, उन्होंने कहा भाई तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम कहाँ से आए हो और क्या कर रहे हो, और इसमें तो कोई मुनाफा नहीं है, तुम रुल जाओगे, तुम्हारी भैंसें मर जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं करता रहा, अब भी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ नहीं हुआ, इंशाल्लाह आइंदा भी कुछ नहीं होगा। और अगर होगा भी तो आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, होता रहे।
تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ خالص دودھ بیچیں، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے کاروبار میں ایمانداری آئے گی. جب ایمانداری آئے گی تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کا کاروبار اچھا چلے گا. پھر دوسری بات میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے کاروبار سے ایک پرسنٹیج رکھیں جو آپ نے صدقہ کرنی ہے. لازمی طور پر وہ آپ نے صدقہ کرنی ہے. اگر آپ اپنے کاروبار سے صدقہ نکالیں گے تو آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آپ کے کاروبار میں لاس نہیں آئے گا اور اس کے چانسز کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ. جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا، انہوں نے اپنی رائے جو آپ سے ڈسکس کری، جو اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا، وہ تقریباً یہی ہے کہ جب انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا تو بہت سارے آئیڈیاز انہیں دیے گئے، بہت سارے مشورے دینے والوں نے مشورے دیے. کسی نے یہ تقریباً نہیں کہا کہ آپ کو اسٹارٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ بزنس ہے، بزنس میں ایک بڑا رسک ہے، آپ کو رسک لینا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے. لیکن اس کا نتیجہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ لاس کر بیٹھے تو آپ کی زندگی ختم ہو گئی، آپ اب کچھ نہیں کر سکتے، بس آپ کو دفنانے والا سین پارٹ رہ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ بھی اس بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ بھی تھوڑی بہت انفارمیشن مزید آگے پیچھے سے آپ لے سکتے ہیں اور اس بزنس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، یہاں پر جو ملاوٹ والی کہانی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایمانداری سے اگر آپ کسی بھی بزنس کو کریں تو آپ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس اور اپنی رائے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کری، اور بڑی جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپیرینس انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ اپنا شیئر کیا. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جب تک ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایک نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.